جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 68 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. کل ہم نے اپنے درس میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے پورے گھرانے کے ساتھ مصروف قتال رہیں. آج ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے اور اس میں سب سے پہلے ہے مشرکین کی چال. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرکین کی چال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کی بہادری کی داستانیں وہ انمٹ نقوش ہیں جنہیں تاریخ انسانی اور تاریخ اسلام کبھی فراموش نہیں کر سکتی. وہیں کفار کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کو بھی زمانہ کبھی نہیں بھول پائے گا. احد کے دن مشرکین نے چند پوشیدہ گڑھے کھودے تھے تاکہ مسلمان غفلت میں آ کر ان میں گر پڑیں. یہ کارروائی ابو عامر فاسق کی تھی. اللہ کا حکم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گڑھے سے نکل کر سیدھے ہوئے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی تھے، تکلیف میں تھے اور جسم مبارک پر 2 زرہیں تھیں جو لوہے کی تھیں. اس کے سبب بوجھ تھا اور اٹھنا محال تھا. اوجب طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ وقت تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا چاہتے تھے تاکہ زخموں کی مرہم پٹی ہو سکے. زخم شدید تھے. زرہوں کے بوجھ کی وجہ سے پہاڑ پر چڑھنا محال تھا. اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت پر رکھ دیا اور اوپر کی جانب چڑھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اوجب طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی. انہی تمام واقعات کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کا ذکر فرماتے تو کہتے: کانا ذالک الیوم کلہ لطلحہ. یہ دن تو سارا کا سارا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھا. نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہمراہ پہاڑ کی گھاٹی کی جانب. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ
پہاڑ کی گھاٹی کی طرف چلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزے میں پانی بھر لائے اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خون دھویا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی۔ جو پانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزے میں بھر کر لائے تھے اس میں سے کچھ بو محسوس ہوئی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پانی نوش نہ فرما سکے اور پیاس مزید بڑھ چکی تھی۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی تلاش میں تشریف لے گئے۔ بہت مشکل سے ایک چشمے پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ٹھنڈا اور میٹھا پانی لے کر آئے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیر ہو کر پیا اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شفیق والد کو دیکھ کر غمگین ہو جانا۔ مدینہ منورہ سے چند عورتیں مجاہدین کا حال معلوم کرنے کے لیے احد کی طرف آئیں۔ ان میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے والد ماجد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھا تو بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئیں۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا زخموں کو جلدی جلدی دھونے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈالتے جاتے تھے مگر دھونے کی وجہ سے خون پہلے سے بھی زیادہ نکلنے لگا۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا تو جلدی سے اپنی چادر میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو جلا دیا۔ جب وہ جل کر راکھ ہو گیا تو وہ راکھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں میں بھر دی، جو جلد ہی زخموں سے چپک گئی اور خون بند ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے میں خون روکنے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ راکھ زخم میں جم جاتی ہے اور خون نکالنے والی رگوں کا منہ تنگ ہو کر بند کر دیتی ہے۔ راکھ زخم کو پکنے اور خراب ہونے سے بھی روک دیتی ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے پہلا اور آخری قتل۔ ارباب سیر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے صرف ابی بن خلف کو قتل کیا۔ یہ پہلا اور آخری شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں زخم کھایا اور قتل ہوا۔ قصہ ابی بن خلف۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی وقت ابی بن خلف سے فرمایا تھا کہ تیرا قاتل میں ہوں گا۔ یہ خوف اس کے دل میں یقین کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، اس لیے وہ غزوہ احد میں آنا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں وہ مارا نہ جائے۔ ابو سفیان نے اصرار کر کے اسے اپنے ساتھ آنے پر مجبور کیا۔ جنگ بدر کے بعد ابی بدر کے قیدیوں میں شامل تھا۔ جب اسے فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا تو رہائی پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک گھوڑا ہے، میں اسے خوب دانہ پانی دوں گا تاکہ وہ فربا یعنی موٹا ہو جائے، پھر اس گھوڑے پر سوار ہو کر آپ سے جنگ کروں گا اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروں گا۔ نعوذ باللہ۔ روز احد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ابی بن خلف سے ہوشیار رہنا، وہ کسی بھی وقت آ کر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اچانک گھوڑے کی آواز آئی اور وہ نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی کہنے لگا، آپ آج نہ بچ سکیں گے، اگر آج آپ میرے ہاتھ سے بچ گئے تو ابی کو نجات نہ ملے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں تو ہم اس بدبخت کو جہنم رسید کر دیں۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن سما سے نیزہ لیا اور اس کی گردن میں چبھو دیا۔ اس سے اس کو کوئی خون بھی نہ نکلا، مگر اس ہلکی سی خراش کے لگتے ہی وہ وہاں سے چیختا ہوا بھاگا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مار ڈالا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مشرکوں نے اس سے کہا، خدا کی قسم تیری تو عقل جاتی رہی، تو بغل میں کئی تیر لیے پھرتا ہے، تیر اندازی کرتا ہے، اور یہ تو کوئی ایسا زخم بھی نہیں جس سے تو اس قدر چلا رہا ہے، یہ تو بہت ہی معمولی سی خراش ہے، اگر ہم میں سے کسی کی آنکھ میں بھی لگتا تو وہ اف بھی نہ کرتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابی بن خلف کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے خبر دی تھی کہ میں تجھے قتل کروں گا، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر تھوک بھی دیں تو میں اسی گھڑی ختم ہو جاؤں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر کھجور کی گٹھلی بھی مار دیں تو میں مارا جاؤں، اور یہ کہتا ہوا وہ ملعون مشرکوں کے مکہ پہنچنے سے پہلے ہی مر الظہران پہنچ کر جہنم واصل ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ قریش مکہ شدید تکلیف میں اس کو لے کر مکہ روانہ ہوئے، مگر شدید تکلیف کی وجہ سے اس نے مقام صرف پر ہی دم توڑ دیا۔ یہ لفظ صرف سین سے اسراف سے بنا ہے، جس کے معنی زیادتی کے ہیں۔ یہ اس کے مناسب بھی ہے کہ ابی بن خلف بھی حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں فقراء کا مقام۔ بڑا معروف نام ہے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ دانا یہ مجذوب تھے۔ مجذوب وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی تجلیات کے نزول سے اس کی عقل کا شیشہ ٹوٹ جائے۔ مجذوب اللہ تعالیٰ کی قربت کے سائے میں رہتا ہے۔ ایسے اللہ والے کہ پراگندہ بال ایسی حالت کے لوگ اپنے دروازوں سے دھکے دے کر نکال دیں، لیکن اللہ کے پاس ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتے ہیں، ان کی لاج رکھتے ہیں۔ بغداد کا بازار تھا اور ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ ایک فقیر آیا۔ حلوائی نے کہا، بابا جی ذرا آؤ بیٹھو۔ اس نے گرم گرم دودھ نکال کر بابا جی کو پیش کیا۔ وہ بھوکا تھا۔ فقیر نے پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور حلوائی کا بھی شکریہ ادا کیا اور آگے چل پڑا۔ بازار کا منظر تھا، ایک فاحشہ عورت اپنے یار کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ فقیر جب چل رہا تھا تو اس کے چلنے کی وجہ سے کیچڑ کبھی دائیں گرتا کبھی بائیں گرتا۔ ایک چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پر جا گرا۔ اس کے یار کو بہت غصہ آیا۔ وہ اٹھا اور فقیر کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگا، فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز نہیں، قیمتی لباس ضائع کر دیا۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس کر کہا، مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے تو کہیں سے تھپڑ پڑواتا ہے۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ وہ عورت چھت پر جانے لگی تو پاؤں پھسلا، سر کے بل گری، چوٹ ایسی آئی کہ موقع پر ہی وفات پا گئی۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بد دعا دی تھی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پایا تھا کہ لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ لوگوں نے فقیر سے کہا، فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے؟ کیا تم نے ایسی بد دعا دی تھی کہ اس عورت کی جان چلی گئی؟ اس فقیر نے کہا کہ میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی تھی، بلکہ یہ تو یاروں کی لڑائی ہے۔ سڑک سے چھینٹا اڑا تو اس عورت کے یار کو برا لگا۔ جب اس کے یار نے مجھے تھپڑ مارا تو میرا یار بھی برا مان گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے
اللہ تعالیٰ کی محبت سکھانے کا گر۔ حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین بہت لذیذ ہے، لہٰذا اس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عشق و محبت اس قدر سکھاؤ کہ لیلا تمہاری نگاہوں سے بالکل گر جائے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ کی محبت ایسے عاشقانہ انداز سے پیش کرو کہ رومانٹک دنیا بھول جائے کہ عشق مجازی کیا بیچتا ہے، جو مزہ اللہ کے نام اور اس کی یاد میں ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس زمانے میں خشک راستے سے تربیت کرتے ہیں تو وہ دین سے متنفر ہو جائے گا، اس لیے اتنی زیادہ اللہ کی محبت اور اس کے نام کی لذت پیش کرو کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں اللہ کہتا ہوں تو جیسے کوئی میری روح میں دودھ اور چینی گھول دیتا ہے۔ ہم خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو سارے جہان کو لذت دے رہے ہیں، جنت میں حوروں کو پیدا کر رہے ہیں، تو کیا اس کے پاک نام میں دونوں جہاں کا مزہ نہیں ہوگا؟ یہاں ہمارا درس نمبر 68 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، بزرگان دین، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان کے مزارات پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد کرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔